السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سارے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ٹی بی۔ ٹی بی کی بیماری ویسے تو یہ ایک بڑی کامن سی ڈیزیز ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ اس کو بڑا موذی مرض سمجھتے تھے، اس کے نام سے گھبراتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں کینسر کو سمجھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب اس کا ایک یہ اچھا ہے کہ وہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا اچھا علاج نکل آیا ہے، اور ہر سال نہیں تو دیکھیے لاکھوں لوگوں کی کتنی اموات ہوتی تھیں اس موذی بیماری سے، اور تقریباً سمجھیے اس وقت 2 کروڑ لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، جو کہ ویورز یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ابھی ہمیں ٹی بی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ان کو کتنے پہلے سے کھانسی آ رہی ہوتی ہے۔ ان کو کھانسی آتی ہے تو سمجھیے 15 دن سے لگاتار آ رہی ہے، تو یہ اس کی ایک بڑی علامت ہے ٹی بی کی۔ یا وہ انسان ایک دم پتلا دبلا ہوتا جاتا ہے، یا اس کی ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں۔ پھر خالی ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے، حالانکہ صرف پھیپھڑوں کی نہیں ہوتی، لنگس کی نہیں ہوتی ہے، آنتوں کی بھی ہوتی ہے، جگر کی بھی ہوتی ہے، جوڑوں کی بھی ہوتی ہے، اور دماغ کی بھی ہوتی ہے، کتنی طرح کی ٹی بی ہے۔ لیکن لنگس کی جو ٹی بی ہوتی ہے، اس کے ایک بس اس میں ایک یہ خرابی ہے کہ یہ ذرا زیادہ اگلے بندے کو لگ جاتی ہے، جو اس کے مطلب اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اس سے اس کو بہت بچاؤ کرنا چاہیے، جیسے کہ وہ کھانستا ہے، اسنیزنگ کرتا ہے، چھینکتا ہے بہت، اور سانس لیتا ہے، سانسوں کے ذریعے یہ لگ جاتی ہے، جو ہوا میں بیکٹیریا اس کے سانسوں کے ذریعے اڑتے ہیں، اس کے ذریعے یہ اگلے یا اس کے کپڑے کچھ ٹچ کرتے ہیں، اس طرح یہ ایک بیماری دوسرے بندے کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا بہت مکمل علاج نکل آیا ہے۔ تو اس میں جو ہے، لیکن اسے کسی بھی صورت آپ کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ کئی لوگ آج بھی ہیں جو ٹی بی کو تپ دق کے نام سے بھی پکارتے ہیں، تپ یعنی بخار، دق یعنی دقتیں، تو اس میں کافی دقتیں پیش آتی ہیں، حالانکہ یہ ٹی بی پیٹ کی بھی ہوتی ہے، جوڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر صرف سمجھیے لنگس کی ہو تب تو اس کا 6 مہینے میں علاج ممکن ہے، اور اگر خدا نخواستہ دماغ کی ہوتی ہے، یا جوڑوں کی ہوتی ہے، یا جگر کی ہوتی ہے، تو یہ پھر اس کا علاج جو ہے 9 سے 12 ماہ تک چلتا ہے۔ تو اور اس کی جو دوائیں ہوتی ہیں بڑی ہیوی ہوتی ہیں، بڑی پاورفل ہوتی ہیں، تو اس کے لیے مریض کو بہت ہیلدی ڈائٹ کی ضرورت ہے، اور جب یہ یوں کہ اس کی دوائیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ پہلے جا کر جگر پر اٹیک کرتی ہیں، جگر کو ڈیمیج کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹرس ہی آپ کو بتائیں گے کہ، یا آپ کو اتنی نالج ہونا چاہیے کہ وٹامن B1 ہے، وٹامن B4 ہے، وٹامن B6 ہے، وٹامن B12 ہے، تو یہ جو ہے یہ ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کو ہٹاتا ہے۔ حالانکہ وٹامن B ہے، اس کے ساتھ ساتھ C بھی آپ ضرور لیں اس میں، اور وٹامن D بھی، یعنی ملٹی وٹامن لے لیتے ہیں تب تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور آپ کو ذرا سا بھی اگر گھر میں کسی بھی ممبر کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹی بی تو نہیں ہے، تو فوراً جا کے چیسٹ ایکس رے نکالنا، جو کہ بہت ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں، اور مریض کو جو ہے فوراً اس کی احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر اسے کف ہے، کھانسی ہے بہت زیادہ اور کسی صورت نہیں جا رہا ہے، اور خاص کر بچوں میں تو یہ خدا نخواستہ اگر ہو جاتی ہے تو بچوں کو یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بچوں کے خدا نخواستہ کوئی اعضاء چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، یا خدا نہ کرے ان کو پولیو ہو جاتا ہے، یا بڑے بھی ہوں
تو ان کو دماغی عارضہ ہو جاتا ہے، ان کے اوپر بھی فالج کا اٹیک ہونے کا ڈر رہتا ہے، یا انہیں مرگی کی طرح بے ہوشی کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں ویورس۔ تو اس لیے بچوں پر بھی آپ بہت زیادہ توجہ دیں اور ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں۔ اس میں ہیلدی ڈائٹ لینا ہے، خوب پیٹ بھر کر کھانا ہے، اس کے بعد میں ہی دوا کا انٹیک کرنا ہے، یا پھر سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ ایمپٹی اسٹمک ایک ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، تو کف کا ٹیسٹ، تو اس میں بہت زیادہ کلیئر آ جاتی ہے یہ چیز۔ تو ویورس یہ جو ہے اس میں آپ لوگوں کو بتایا کہ پھر بھی یہ پیشنٹ کو بھی نہ تو ڈیپ فرائیڈ لینا ہے، نہ تو جو انہیں فوڈ اوائڈ کرنا ہے وہ ہے الکوہل ہے، تمباکو ہے، کسی بھی طرح کی اسموکنگ ہے، اور ریفائنڈ فوڈس ہیں، جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہیں، اور کیفین ہے، کسی بھی چائے اور کافی ہے، یہ سب کا زیادہ انٹیک جو ہے اسپیشلی جو ہے اس میں سب سے زیادہ جنک فوڈ، سب سے زیادہ اس سے بچیں، گھر کا کھانا کھائیں اور وہ بھی فریش کھائیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی کور ہوتی ہے۔ کھانے میں جو ہے آپ ٹماٹر، کالی مرچ اور بلیک پیپر، کالی مرچ ہے، شملہ مرچ ہے، اور یہ جنجر ہے، ٹرمرک ہے، یہ بہت زیادہ جلدی اثر کرتی ہیں اس موذی مرض پہ، اور کیونکہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو فاسٹ کرتی ہیں اور بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے جو گھر میں اس طرح کا پیشنٹ ہے اس کے برتن وغیرہ بھی الگ رکھیں جب تک کہ وہ پوری طرح صحیح نہ ہو جائے، نہ اسے کھلے میں تھوکنے دیں۔ اس کو اگر اسے لگتا ہے اسے رطوبت بن رہی ہے یا اس کو تھوک آ رہا ہے تو اس کا کوئی ایسا الگ پاٹ بنا دیں جس میں کہ لوگ پہلے زمانے میں گرم راکھ ڈالتے تھے، اس میں اسے تھوکنے کے لیے رکھ دیتے تھے، یا پھر اسے ایسا کہیے کہ کوئی یا مٹی ہے اس طرح کہ اور تھوڑا سے اس کے کپڑے ہیں تو وہ بھی گرم پانی میں الگ، یا جیسے ڈیٹول وغیرہ ہے وہ ڈال کر اچھے سے دھلوائیں، تاکہ دوسرے کے کپڑوں میں یا دوسرا جو گھر کا ممبر ہے اس کو یہ بیماری نہ پکڑے۔ تو ویورس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں ہیوی فوڈ بھی بہت نہیں لینا ہے، جیسے ڈیری پروڈکٹ ہیں وہ تو میں ہر اس میں ہی منع کرتی ہوں کہ بالکل جہاں تک ہو اوائڈ کریں۔ شوگر والے جو میٹھی چیزیں ہیں انہیں بالکل ان کا کٹ آف کر دیں، یا بٹر ہے یا ریڈ میٹ ہے اس کا بالکل بھی آپ انٹیک نہ کریں، کہ یوں کہ یہ چیزیں اس چیز کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں۔ تو اس سے جو بھی آپ کو بچنے کا ہے تو جہاں تک ہو سکے علاج میں ایک دن بھی آپ کو ناغہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک دن میں ناغہ کر دیتے ہیں تو پھر بیماری واپس سے آ جاتی ہے، یوں کہ جب یہ دوبارہ سے آتی ہے تو پھر ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی دوائیاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں اور آپ کی دقتیں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں، اس کا پیریڈ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو آپ یہی اس کا علاج کا دورانیہ جب ڈبل ہو جاتا ہے اور دوائیاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں تو اس سے اچھا ہے پھر آپ جو ہے منتھلی چیک اپ کراتے چلیں، اور جو بچے ہیں ان کے ویکسین دیکھیں کہ ان کو برابر ایئرلی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں ہوم ریمیڈیز میں کہ ہربل واٹر رہتے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، جیسے جنجر ٹی ہے، جیسے ٹرمرک ٹی ہے، اور اجوائن کی ٹی ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کے پیٹ کو اچھا کرتی ہیں اور آپ کو صحیح سے بھوک لگتی ہے، اس میں آپ کا کھانا اچھے سے ڈائجسٹ ہوتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے بس آپ اچھے سے اچھا اپنے یہ چیزوں کو اور اپنے بچوں کو خاص کر کلاس میں بھی دیکھیں، اگر کوئی بچے کو اس طرح ہے لگاتار اس کو کھانسی آ رہی ہے یا کوئی ایسا ٹی بی کا پیشنٹ ہے تو اس بچے سے بھی اپنے بچے کو تھوڑا دور رکھیں، اور ہائی پروٹین لیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے لیور بہت جلدی ڈیمیج ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں لیں کہ جو آپ کے لیور پر
افیکٹ نہ کرے. چائے کیفین وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن اس کی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں، بہت تھوڑا لیں اسے. جیسے آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں 1 پیالی چائے یا 1 پیالی کافی. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی یہ بیماری دور ہو سکتی ہے. پروٹین ہے، جیسے پروٹین کے لیے آپ ناشتے میں انڈے لے سکتے ہیں. بہت اچھا انڈوں کا جو انڈے کی زردی ہے اس میں سب سے زیادہ پروٹین ہے. تو اور خاص کر یاد رکھیں کہ جہاں تک ہو جلدی سے جلدی اس کو کیور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب یہ پھیل جاتی ہے، یہ اندر تک اتر جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب یہ ہمارے لیور میں اتر جاتی ہے یا خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی کو افیکٹ کرتی ہے. اور ریڑھ کی ہڈی کو جب افیکٹ کرتی ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہماری پوری باڈی کا اسٹرکچر ہی ریڑھ کی یعنی اسپائنل کارڈ پر کھڑا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کی جانکاری اور یہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے، جو بھی آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائی ہیں بہت آسان طریقے سے، تو امید ہے آپ اس پر پوری طرح عمل کریں گے اور جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں اور فرینڈس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میرے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.